کائنات میں ہمیں اسباب نظر آتے ہیں، ہر کام کسی سبب کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ فاعل حقیقی اللہ رب العزت اس سبب کے پیچھے، سبب بھی خود پیدا کرتے ہیں، نتیجہ بھی خود پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ سبب ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہے۔ اگر ہم اسی سبب کو فاعل سمجھ لیں تو گمراہ ہوں گے، اور یہ یقین ہو کہ یہ سبب بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کا نتیجہ بھی اس نے پیدا کیا ہے، تو پھر بات درست رہتی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا نام ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے بڑا سوچا، مجھے یہ خیال آیا کہ اس عالم دنیا میں ہر کام کسی سبب کے نتیجے میں ہوتا ہے اور سبب اللہ پیدا فرماتے ہیں، تو اللہ کریم خود براہ راست کام کیوں نہیں کرتے؟ سبب کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں میں نے بڑا سوچا، بالآخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مخلوق تجلیات باری کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر اسباب کا حجاب نہ ہوتا تو ہر شے فنا ہو جاتی، دنیا رہتی کہاں؟ براہ راست اگر جمال باری سامنے ہوتا تو یہ فانی کائنات برداشت نہ کرتی، دنیا ختم ہو جاتی۔ اس لیے رب کریم نے اسباب کا حجاب اختیار فرمایا۔ اسباب پیدا فرماتے ہیں، ان کے نتیجے میں کام ہوتا ہے، لیکن وہ اسباب بھی وہ خود پیدا فرماتے ہیں جو کائنات ارض و سما کی ساری مخلوق کو، ہر شے کو پال رہا ہے۔ بات ہے بندے تیرے یقین کی ہے، ان کنتم موقنین، تیرا اگر یقین اس پہ جم جائے۔ ہمارے ایک سکولوں کے افسر ہوا کرتے تھے چکوال، کسی کام سے میں گیا ان سے ملنے، تو چکوال قادیانیوں کے خلاف جلسہ ہو رہا تھا، کچھ علماء آئے ہوئے تھے، وہ اعلان ہو رہا تھا، تو میں ان سے ملنے گیا، تو ویسے ہی میں نے پوچھ لیا کہ میں نے شاہ جی سنا ہے بڑا جلسہ ہو رہا ہے، علماء آئے ہوئے ہیں، تو آپ جائیں گے تقریر سننے، جلسہ دیکھنے؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا یا میں تو نہیں جا رہا ہوں۔ ان کے اتنے دور سے اتنے فاضل علماء لوگوں نے بلائے ہیں، قادیانیت موضوع ہے اور قادیانیوں کے خلاف ہو رہا ہے، تو کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ مرزا نبی ہو سکتا ہے، یہ وچلا نہیں منتا، یہ دل ہی نہیں منتا، تو پھر جلسہ سننے کی کیا ضرورت؟ تقریر سن کر میں نے کیا کرنا ہے، جلسہ دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ یہ جو اندر ہے نا، یہ مانتے ہی نہیں کہ قادیانی بھی نبی ہو سکتا ہے، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے جلسوں میں جانے؟ یہ بات قرآن کریم کہہ رہا ہے، ان کنتم موقن، تہاڈا وچلا مندا، تمہارا دل اس بات پہ قائم ہے، تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ہی رب ہے، تمہارے یقین نہ کرنے سے اس کی ربوبیت میں فرق نہیں آئے گا، تم مارے جاؤ گے، نقصان تمہارا ہوگا۔ اس لیے کہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی کسی کا فریاد رس نہیں ہے، کوئی کسی کا مشکل کشا نہیں ہے، کوئی کسی کا رازق نہیں ہے، کوئی کسی کو کچھ دینے والا نہیں، وہ اکیلا وحدہ لا شریک معبود برحق ہے۔ یحیی و یمیت، دیکھتے ہو جو سب کو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، پیدا بھی فرماتا ہے، فنا بھی کرتا ہے۔ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں مخلوق ہیں، اور جو چیزیں خود فنا ہوتی ہیں وہ کسی کو کیا دیں گی؟ اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے امیدیں وابستہ نہ کرو، یہ فانی مخلوق ہے، جو اسے فنا کر، جس نے اسے پیدا کیا، جو اسے فنا کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں پہنچو۔ اور یہی تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، تمام کتابوں کی تعلیمات۔
لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس لیے کہ وہ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا پروردگار بھی وہی ہے اور تمہارے آباء و اجداد باپ دادوں کا پروردگار بھی وہی تھا۔ ساری کائنات کا مالک، خالق، پیدا کرنے والا، قائم رکھنے والا، انتظام کرنے والا وہ وحدہ لا شریک ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ لوگ تو اے میرے حبیب ان حقائق میں شک کرتے ہیں، کھیل تماشا انہوں نے بنایا۔ یہ زندگی کو محض ایک کھیل کی طرح انجوائے کر لیں، کھایا پیا سو گئے، اٹھا پھر کھانے لگ گئے، یہ زندگی کھیل نہیں ہے، یہ حقیقتوں کی تعبیر ہے۔ اس کے ہر نظریے، ہر عمل پر ایک حقیقت تعمیر ہوتی ہے، یا بھلائی کی یا برائی کی۔ اسے کھیل کی طرح ضائع نہ کرو، ان لوگوں نے تو کھیل تماشا سمجھ رکھا۔